اچھا، اس وقت میں کھڑا ہوں اکھیا بارہ اسٹیشن کے باہر، اور میں بات کر رہا تھا ان کی جو ترقی کا راز کیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا صبر اس قوم میں بہت ہے، پھر یہ لوگ خوددار بہت ہیں، جو ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے۔ اس کی میں ایک ایگزامپل یہ دے رہا تھا کہ ایک بچہ تھا، میں کئی دفعہ دیکھا ہے، میرا تو ایکسپیرینس ہوا ہے، وہ روڈ پہ جا رہا ہے ماں کے ساتھ اور وہ گر گیا ہے۔ تو ہمارے وہاں تو پاکستان میں گرے تو والدہ جو ہے نا فوراً بھاگتی ہوئی جاتی، اٹھا لیتی ہے، بسم اللہ میرے بچے کو کچھ ہوا تو نہیں۔ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ماں کھڑی ہوگی، اور وہ بچہ بھی 2-3 سال کا تھا، میرا خیال نیا نیا چلنا سیکھ رہا تھا، تو اس ایج میں تو دوسرے بندے کو بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے کہ یار یہ بچہ گرا، اس کو اٹھا لوں، لیکن وہ ماں ادھر کھڑی ہوگی اور اس نے بچے کو کہا کہ اٹھو آ جاؤ، بالکل اس کے قریب نہیں گئی، وہ بچہ خود کھڑا ہوا ہے اور روتا ہوا ماں کے پاس گیا، تب ماں نے اسے اٹھایا، ورنہ ماں نے اس کے پاس جا کے اس کو نہیں اٹھایا۔ تو یہ چیز ان کو بچپن سے سکھائی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو کسی پہ وہ کیا کہتے ہیں، طمع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یار اس کو، بوجھ نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کئی جو ٹی وی میں ویڈیوز بھی دکھائی گئی ہیں کہ جو بوڑھی عورت ہیں یا بوڑھے مرد ہیں 100+ ایون ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھروں میں اکیلے رہ رہے ہیں، کھانا بھی خود بناتے ہیں اور سارے کام اپنے گھر کے خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، کسی کو نہیں کہیں گے کہ یار یہ میرا یہ کام آ کے کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ چیز یہاں پہ بہت ہے، تو اس کا فائدہ دیکھیں یہ ہے نا کہ یہ کسی کے اوپر بھی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بوجھ نہیں بنتا، اپنے سارے کام خود کرتے ہیں، کپڑے یہاں کا جو ہر لڑکا ہے، لڑکیاں تو خیر کرتی ہیں یہ گھروں کے کام، یہاں کا جو لڑکا ہے، جو میل ہے، وہ بھی اپنے اندر ایک لڑکی ہی ہے، اپنے آپ میں ایک لڑکی بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے کپڑے بھی خود دھوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جوتے بھی خود وہ صاف کرتا ہے، اپنے کچن کے برتن بھی خود دھوتا ہے، اپنے گھر کی صفائی بھی خود کرتا ہے، اپنے سارے معاملات وہ خود کرتا ہے، تو وہ سیم ٹائم وہ لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے۔ تو یہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے اپنے سارے کام خود کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا وجہ یہ ہو گیا۔ تیسرا یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا وہ آرڈر نہیں ہے یہاں پہ، کہ آرڈر آپ کسی کے اوپر چلا سکتے ہیں، آرڈر نہیں چلا سکتے آپ، فار ایگزامپل کہ ایک کمپنی کا جو آنر ہے، کروڑ پتی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، فار ایگزامپل لائک آپ ٹویوٹا، کتنی بڑی کمپنی ہے، ٹویوٹا کا جو آنر ہے نا، وہ بھی اپنی کمپنی کے کسی کے جو نیچے سے نیچے سٹاف ہوگا، جو سب سے چھوٹا لیول پہ سٹاف ہوگا، جو میکر ہوگا، جو بنا رہا ہوگا، مطلب عام جو، اس کو بھی وہ آرڈر نہیں دے سکتا۔ یا ایک یوں کہہ لیں ایسے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے نا، وہ بھی ایک راہ چلتے مزدور کو، کسی کو، یا ایک کانٹریکٹر جو ہے وہ کسی مزدور کو، لیبر کو جو سب سے نیچے ہوتا ہے، اس کو آرڈر نہیں دے سکتا۔ اس کو کوئی بھی وہ کام کہے گا تو وہ کہے گا یار پلیز اونگا ایشیماس کہتے ہیں، اونگا ایشیماس، ٹھیک ہے، مطلب پلیز مہربانی کر کے میرا کام کر دو، ٹھیک ہے، وہ آرڈر نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ جاپان میں آرڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ پھر یہ لوگ جو ہے نا ان کے اندر ہمارا والا تھوڑا سسٹم بھی ہے، ماں باپ کی بڑی کیئر کرتے ہیں، جیسے جیسے ان کے ماں باپ، پیرنٹس، دادا دادی بوڑھے ہوتے ہیں، یہ اتنا زیادہ ان کی کیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اولڈ ہاؤس ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے، کوئی ہوم لیس ہوں وہ اگر جا کے اولڈ ہاؤسز میں ٹھہر جائیں تو اور بات ہے، لیکن جو نارملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اگر اس میں رہ رہے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کی جو ہے نا بڑی کیئر کرتے ہیں، ہم ان کے کھانے پینے کا، ان کے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی یہ میرے پیچھے ایک اسی ٹائم پہ جو ہے نا ایک عورت آ گئی اپنی ماں کے ساتھ، یہ دیکھیں، یہ اپنی ماں کو لے کے جا رہی ہے، یہ ایک ماں کو اپنی لے کے جا رہی ہے عورت جو ہے نا، اس کو گاڑی سے اتارا بڑے پیار سے، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے نا چلتی ہوئی جا رہی تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جاپان کو جو ہے نا، دوسری ان کی ترقی کا راز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ آرڈر نہیں ہے، یہاں پہ کسی کو آپ آرڈر نہیں دے سکتے، کسی کے اوپر حکم نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہر چیز جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں اپنا مینرز کے ساتھ، مینرز بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک دفعہ موبائل ریپیئرنگ کے لیے دیا تھا،
تو جب ریپیئر کے لیے دے کے آیا شاپ پہ تو ان کا مجھے کال آئی, میرا نمبر انہوں نے لے لیا تھا, تو انہوں نے مجھ سے کال کر کے یہ پوچھا کہ جب آپ کا موبائل ٹھیک ہو جائے تو آپ کو کال کی جائے, آپ کو میسج کیا جائے, یا آپ کو میل کی جائے, کس طرح سے آپ کو جس میں آپ ڈسٹرب نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار ہر بندہ بزی ہے. تو یہ اس قدر اس لیول پہ جا کے جو ہے نا مینرز کا خیال رکھتے ہیں. پھر دوسرا, بس اسٹیشنز پہ یا ٹرین اسٹیشن پہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو لائنیں نظر آئیں گی, کوئی کسی کو لائن کا کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو جس طرح آتا جائے گا وہ اپنے حساب سے لائن میں کھڑا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, لائن کوئی توڑے گا نہیں ہے, کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یار آپ میں جو ہے نا پیچھے سے کوئی بھاگتا ہوا آگے کھڑا ہو جائے, کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. جیسے جیسے نمبر جس نمبر پہ جو آتا جائے گا وہ اپنے نمبر پہ کھڑا ہوتا جائے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کی ترقی کا راز ہیں, جو ان کو دوسری قوموں سے منفرد کرتی ہیں, تھوڑا ڈفرینٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, مختلف جو ہے نظر آتا ہے ان میں. تو اور دینداری, باقی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا ان کے بارے میں, انفارمیشن دیتا رہوں گا ڈفرینٹ ولاگز میں نا, کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں. یہ چیزیں کس طرح سے اگر ہم پاکستان میں اگر ان کو امپلیمنٹ کریں, اپلائی کریں, تو ہم جو ہے نا ہم بھی ان سے بھی آگے جا سکتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل میں شارٹ سی بات اگر اس طرح سے کہوں کہ یہ مسلم نہیں ہے, ان کو تو خیر ان کا تو کوئی بھی ریلیجن نہیں ہے زیادہ تر کا, جو آپ تو کسی کو بھی نہیں مانتے, ایتھیسٹ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی نعوذ باللہ خدا نہیں ہے, اور یہ ایک سسٹم ہے اور ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں, اور ہم یہاں پہ اپنا ایک ٹائم گزارنے آئے ہیں, جو ہمارا ٹائم ہے وہ گزار کے پھر ہم یہاں سے, جیسے ہم پہلے نہیں پتہ تھا کہ ہم کہاں تھے, تو جب یہاں سے ہم چلے جائیں گے ہماری ڈیتھ ہو جائے گی, اس کے بعد بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں ہوں گے, تو یہ سلسلہ یہاں ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے جب یہ لوگ زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں, یہاں پہ ڈپریشن کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں, تو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. ہر تیسرا چوتھا بندہ آپ کو ڈپریشن کی میڈیسن لیتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ یہ بہت بزی لائف ہے یہاں پہ, بہت زیادہ بزی لائف ہے. تو اگر آپ دن کے ٹائم اگر گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ نے چھٹی کی تو آپ کو لگے گا میں اکیلا ہی ہوں, کیونکہ ہر بندہ بزی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر ڈپریشن کی ٹیبلٹس دیتے ہیں, اور زیادہ پھر اگر انزائٹی زیادہ ہو جائے تو کبھی کبھی یہ پھر سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. زیادہ تر پھر سوسائڈ ریشو بھی یہاں پہ جاپان میں سب سے زیادہ ہے, یہ پھر جا کے خودکشی کر لیتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ جو ان کا جو کام کا سٹائل ہے, صبح صبح یہ اٹھتے ہیں فجر کے وقت, ٹھیک ہے, اور اپنے کاموں پہ جا رہا ہے. جس وقت میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو یہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں ٹرینوں کی طرف کہ میں نے جاب پہ پہنچنا ہے, ٹائم کے پابند ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں میں بتاؤں گا, ایگزامپل بھی دوں گا کہ کیسے میرے ساتھ بھی یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ میں ٹائم سے لیٹ ہوا تھا, اور کیسے یہ ان کی ترقی کا راز کیا ہے ایکچولی, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں, مطلب بےایمانی نہیں کر رہے, جھوٹ نہیں بول رہے, اچھا صبر ان میں ہے. تو میرا ایک دوست کہتا ہے اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائے تو اس دور میں صحابہ کے بعد سب سے اچھے مسلمان یہی ہوں گے. تو میں سوچتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہے, تو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں ان کا تو خیر جو بھی یہ نیکیاں کریں گے, جو بھی اچھے کام کریں گے, اس کا صلہ اس دنیا میں ہی مل جائے گا ان کو, آخرت میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے, ان کو صلہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو میں یہ سوچتا ہوں, میرے دوست بھی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم لوگ مسلمان ہیں, اگر ہم لوگ یہ ساری چیزیں جو ہے ہی اسلام کا ہی ورثہ جو اسلام نے ہمیں بتایا, اگر ہم اپنے اسلام کو صحیح طرح سے فالو کریں تو ہم ان سے کتنا زیادہ ترقی بھی کر سکتے ہیں, اور اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا, اور دینی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ان کا تو خیر اس دنیا میں جتنا بھی یہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور جتنی بھی محنت کر رہے ہیں اور جتنا بھی نیک کمال کر رہے ہیں اس کا اسی اس میں ہے نا, ہمیں تو آخرت میں بھی ملنا ہے. تو ہم اگر یہ سارا اسلام پہ آ جائیں تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی, دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. تو اس کے ساتھ میں آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں اور گھر جاتا ہوں, کیونکہ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا. ویسے تو میں پاکٹ میں اپنی جانماز رکھتا ہوں چھوٹی, وہ جو ہے جسے کہتے ہیں سفری جانماز ہوتی ہے, تو کہیں پہ بھی میں ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہوں. کیونکہ یہاں پہ ایک تو یہ بھی ہے مذہبی طور پہ بھی آپ بہت زیادہ آزاد ہیں, آپ کہیں پہ بھی رک کے کہیں پہ, جیسے اب یہاں پہ لوگ نہیں گزرے, تو یہاں اگر میرے پاس وہ جانماز ہوتی تو میں جانماز ڈال کے نماز پڑھ سکتا تھا. ابھی مجھے اس جگہ کا کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ پاک ہے نہ پاک, ورنہ میں یہاں پہ نماز پڑھ لیتا. تو جانماز ہوتی ہے تو تھوڑا سا بندہ ایزی ہو جاتا ہے. تو گھر چلتا ہوں, نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. کل